بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 310۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولكن اللہ یفعل ما یرید۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ وہ پیغمبر برتری بخشی ہم نے ان کے بعض کو بعض پر، ان میں سے بعض جن سے گفتگو فرمائی اللہ نے اور بلند کیا ان کے بعض کے درجات۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، اور دیے ہم نے عیسیٰ کو بیٹے مریم کے واضح معجزات اور قوی کیا ہم نے اس کو پاکیزہ روح سے۔ ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات، اور اگر چاہتے اللہ تعالیٰ تو نہ لڑتے جو لوگ ان کے بعد ہوئے بعد ان کے پاس آنے واضح دلائل۔ ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولكن اللہ یفعل ما یرید۔ لیکن اختلاف کیا انہوں نے، پس ان میں سے بعض جو ایمان لائے اور ان میں سے بعض جو ایمان نہیں لائے، اور اگر چاہتے اللہ تعالیٰ تو نہ لڑتے وہ، مگر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ رسالت کا بیان۔ رسولوں کے مراتب متفاوت ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات سب سے بلند ہیں۔ سبھی انبیاء و رسول برگزیدہ اور اللہ کے مقبول بندے ہیں، سب کا احترام ہر مومن پر واجب ہے، کسی کی ادنیٰ اہانت ایمان سے محرومی کا باعث ہے۔ پھر رسولوں کا مرتبہ انبیاء سے بلند ہے۔ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، نبی تابع شریعت، موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت رسول ہیں، اور ان کے بعد 4000 انبیاء تابع شریعت ہوئے ہیں۔ پھر رسولوں میں بھی تفاضل مراتب کا فرق ہے۔ 5 اولو العزم رسول نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین دیگر رسولوں سے بلند مرتبہ ہے۔ پھر ان میں بھی تفاوت مراتب ہے، اور سب سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ پر نبوت کا سلسلہ پورا ہو گیا، آپ کی بعثت دوہری ہے، آپ کی امت بھی مبعوث ہے اور وہ خیر امت ہے۔ رحمت اللہ الواسعہ جلد 2 صفحہ 50۔ فضیلت کلی اور فضیلت جزئی۔ فضیلت کی 2 قسمیں ہیں، کلی اور جزئی۔ فضیلت کلی یعنی بہما جو وجوہ فضیلت، اور فضیلت جزئی یعنی کسی خاص بات میں فضیلت، مثلا ایک طالب علم دوحہ میں اول آیا اور دوسرے کے بخاری شریف میں زیادہ نمبر ہیں، پس اول کو فضیلت کلی حاصل ہے اور ثانی کو فضیلت جزئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جزئی فضیلتیں حاصل ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی فضیلت۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ نے ان سے زمین میں فرشتہ کے توسط کے بغیر کلام فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کئی جزئی فضیلتیں حاصل ہیں، اللہ نے ان کو کئی معجزات دیے تھے۔ وہ مادرزاد اندھے کو بینا کرتے تھے، کوڑی کو چنگا کرتے تھے، مردے کو زندہ کرتے تھے، مٹی کی چڑیا بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ ہر وقت ان کی عرضدلی میں رہتا تھا۔ یہ سب جزئی فضیلتیں ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات اللہ نے سب سے بلند کیے۔ یہ کلی فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، آپ کی بعثت دوہری ہے، آپ کی امت بھی مبعوث ہے، آپ پر اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا جو آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ سابقہ کتابیں اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ کا کلام نہیں تھا۔ کلام یا تو فرشتہ کا ہوتا تھا یا نبی کا، اور قرآن سارا اللہ کا کلام ہے۔ تفصیل تحفۃ القاری جلد 9 صفحہ 45 میں ہے۔ اب یہاں 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال، جب انبیاء و رسل میں تفاضل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل رسول ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برتری بیان کرنے سے کیوں منع کیا؟ ایک حدیث میں ہے مجھے موسیٰ علیہ السلام پر ترجیح مت دو، بخاری، اور دوسری حدیث میں ہے مت کہو کہ میں یونس علیہ السلام سے بہتر ہوں، بخاری۔ اس ممانعت کی کیا وجہ ہے؟ جواب، کسی نبی یا رسول کی اس طرح فضیلت بیان کرنا کہ دوسرے نبی یا رسول کی تنقیص توہین لازم آ جائے نہیں۔ مذکورہ دونوں حدیثوں میں اس طرح کی تفصیل کی ممانعت ہے۔ تفصیل تحفۃ القاری جلد 7 صفحہ 27 میں ہے۔ ورنہ فی نفسی فضیلت بیان کرنا جائز ہے، اور تقابل کے بغیر فضیلت بیان کرنا بھی جائز ہے۔ ملحوظہ، جزئی فضیلت میں خاص فضیلت کا ذکر کیا جاتا ہے اور کلی فضیلت میں تفصیل نہیں کی جاتی۔ مثلا کہا جائے گا کہ فلاں طالب علم نے بخاری شریف میں سب سے زیادہ نمبر ہیں، اور جو اول نمبر آیا ہے اس کے حق میں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پوزیشن لایا ہے،
اس کے نمبرات ذکر نہیں کیے جاتے، چنانچہ موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے جزئی فضائل بیان کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، یعنی بعض رسولوں کو سب سے اونچا درجہ دیا۔ سوال 2، جب رفع بعضهم درجات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کلی کا بیان ہے تو اس کو مؤخر کیوں نہیں لائے؟ پہلے موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی جزئی فضائل بیان کیے جاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کلی بیان کی جاتی، آپ کا تذکرہ درمیان میں کیوں آیا؟ جواب، موسیٰ علیہ السلام کی جزئی فضیلت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کلی کا تذکرہ بطور استدراک آیا ہے۔ استدراک کے معنی ہے کلام سابق سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے کلام فرمانے سے ان کی فضیلت کلی کا خیال پیدا ہو سکتا تھا، اس لیے بات آگے بڑھائی کہ فضیلت کلی تو کسی اور کو حاصل ہے، پھر باقی کلام پورا کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جزئی فضائل بیان کیے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس۔ ترجمہ، ہم نے ان پیغمبروں کو بعض پر برتری بخشی، یہ قاعدہ کلیہ کا بیان ہے۔ انبیاء و رسول میں تفاضل ہے، ان میں سے بعض سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت جزئی کا بیان ہے، اور ان میں سے بعض کے مراتب بلند کیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کلی کا بیان ہے، اور یہ معنی یہ بات استدراک کے طور پر آئی ہے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، یعنی وہ مریم کے بیٹے تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے، کھلے معجزات دیے، ان معجزات کا ذکر اوپر آ گیا، اور ہم نے ان کو پاک روح کے ذریعے قوی کیا۔ پاک روح سے جبریل علیہ السلام مراد لیے گئے ہیں، مگر عام ملائے اعلیٰ بھی مراد لے سکتے ہیں، جو کبھی کبھی اترتے ہیں اور انسانوں کو تعلیم دیتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، الہی پاکیزہ روح کے ذریعے حسان کو تقویت پہنچا۔ بخاری رحمہ اللہ جلد 2 صفحہ 47۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا تسلی۔ آگے ایک سوال کا جواب ہے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلداری اور تسلی بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے رسول ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی ایمان لاتا ہے، کوئی نہیں لاتا، چاہیے تھا کہ سب لوگ آپ کی بات مان لیتے اور ایمان لے آتے۔ اس کے جواب میں 2 باتیں فرمائی ہیں، اور قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ جب وہ کسی تمہید پر 2 باتیں متفرق کرتا ہے تو تمہید لٹا کر دوسری بات کہتا ہے، بس یہ تکرار نہیں ہے۔ پہلی بات، گزشتہ رسولوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آتا رہا، کوئی ایمان لاتا تھا، کوئی نہیں لاتا تھا، پھر فریقین میں آویزش ہوتی تھی اور مخالفت اس حد تک بڑھتی کہ جنگ پیکار کی نوبت آتی، جبکہ رسول واضح معجزات کے ساتھ مبعوث کیے جاتے تھے، پھر بھی سب لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ بس آج یہ کوئی نئی بات نہیں کہ آپ اس سے دل گیر نہ ہوں۔ دوسری بات، دنیا امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے، یہاں نیکی برائی کی آزادی ہے، اور اس کی بنیاد پر آخرت میں جزا و سزا قائم ہوگی، اور اس اختلاف کے پیچھے مشیت الہی کار فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو غیب کو شہود کر دیتے، اور جو باتیں غیب کے پردے میں چھپی ہیں ان کو انسان سر کی آنکھوں سے دیکھ لیتا اور کوئی انکار ہی نہ رہتا، سب ایمان لے آتے، نہ کفر رہتا نہ رسولوں کی مخالفت، مگر اللہ نے جیسا چاہا ویسا ہو رہا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ ترجمہ، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو وہ لوگ نہ لڑتے جو ان رسولوں کے بعد ہوئے، ان کے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، پس ان میں سے کوئی ایمان لایا اور کسی نے انکار کیا، پھر فریقین میں آویزش شروع ہوئی، پھر جنگ کی نوبت آئی، یہ پہلی بات ہے۔ اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو وہ باہم نہ لڑتے، یہ تمہید لٹائی، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، یہ دوسری بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے، خرچ کرو اس میں سے کچھ جو بطور روزی دیا ہم نے تم کو، من قبل ان یأتیکم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، پہلے اس سے کہ آئے وہ دن نہیں سودا ہے اس میں اور نہ دوستی، ولا شفاعۃ اور نہ سفارش، والکافرون اور حکم نہ ماننے والے، ہم الظالمون ہی اپنا نقصان کرنے والے ہیں۔ آخرت کا بیان۔ رسالت کے بعد اب آخرت کا بیان ہے۔ گزشتہ آیت کے آخر میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا چاہا کہ عالم دنیا 2 ہوں، عالم مشاہدہ اور عالم غیب۔ پہلے انسانوں کو عالم مشاہدہ نظر آنے والی دنیا میں،
پیدا کیا جائے اور وہاں اس کو عمل اور اعتقاد کی آزادی دی جائے اور دونوں عالموں کے درمیان گاڑھا پردہ ڈال دیا جائے۔ پھر اس دنیا کا آخری دن آئے جب جو قیامت کا دن ہو، اس میں انسان کے بھلے برے کا حساب ہو، پھر اس کو آخرت میں منتقل کیا جائے جہاں اس کو جزا و سزا سے سابقہ پڑے۔ اس لیے اس دنیا کو آخرت سے مختلف بنایا ہے، پس ضروری ہے انسان اس دنیا میں آنے والی دنیا کے لیے تیاری کرے۔ اور عبادتیں دو ہیں، بدنی اور مالی، دونوں ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جان و مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، مگر مالی عبادت نفس پر زیادہ شاق بھاری ہے۔ انسان چمڑی دے سکتا ہے، دمڑی نہیں دے سکتا۔ اس لیے ایمان لانے والوں کو حکم دیتے ہیں کہ تمہارے پاس جو کچھ مال و منال ہے وہ تمہارا نہیں ہے، ہم نے تم کو بطور روزی بھتہ دیا ہے، اس میں سے کچھ خرچ کرو، زکوٰۃ دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو حساب کا دن آ رہا ہے، اس دن نہ کوئی سودا بازی چلے گی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر سکے گا۔ پس حکم مانو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جو حکم نہیں مانیں گے وہ پچھتائیں گے۔ آیت کریمہ: ایمان والو اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو بطور روزی دیا ہے، مالک نہیں بنایا، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ سودا ہوگا، نہ دوستی اور نہ سفارش کام آئے گی۔ جو لوگ حکم نہیں مانیں گے وہی اپنا نقصان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ پاک کوئی معبود نہیں مگر وہی زندہ ہے، تھامنے والا ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ نیند۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اس کی ملک ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، کون ہے یہ جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور نہیں گھیرتے وہ کسی چیز کو اس کے علم سے مگر جتنا چاہے وہ۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، کشادہ ہے اس کی کرسی آسمانوں کو اور زمین کو۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تکاتا اس کو ان دونوں کی حفاظت کرنا۔ وہو العلی العظیم، اور وہ برتر عظمت والا ہے۔ توحید کا بیان۔ اب ایک آیت میں توحید کا بیان ہے اور اللہ تعالیٰ کی شؤون و صفات کا ذکر ہے۔ اس آیت کا نام ہے آیت الکرسی ہے۔ احادیث میں اس کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ ایک حدیث میں اس کو افضل آیات فرمایا، اور نسائی کی حدیث میں ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھے گا اس کے جنت میں داخل ہونے کے لیے موت کے سوا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ معارف القرآن۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو شخص رات میں سوتے وقت اس آیت کو پڑھ لے تو صبح تک شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی۔ مختصر ترکیب۔ القیوم، قائم سے صیغہ مبالغہ، وہ ذات ہے جو خود رہنے والی اور دوسروں کو رکھنے والی۔ کان الحسن یقول الکرسی هو العرش، در منصور جلد 1 صفحہ 328۔ اصحاب ظواہر کے نزدیک بیٹھنے کی کرسی مراد ہے۔ لغات القرآن۔ یعود مضارع واحد مذکر غائب، عادہ عود الشیء حاملہ، تھکا دینا، بوجھ سے جھکا دینا، بوجھل بنا دینا۔ مفعول بھی، حفظہما فاعل ہے۔ اس آیت کے پہلے جملہ میں توحید کا بیان ہے، یعنی معبود صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ باقی 9 جملوں میں صفات کا بیان ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی قابل عبادت اللہ کی ذات کے سوا کوئی چیز نہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید کائنات کو تھامنے والے ہیں، یعنی وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ وہ عدم اور موت سے بالاتر ہیں، اور قیوم اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ کائنات اللہ نے پیدا کی ہے اور وہی اس کو سنبھالے ہوئے ہیں، کوئی دوسرا ان کا شریک و سہیم نہیں۔ ملحوظہ: الحی القیوم، یہ 2 صفتیں بہت سے حضرات کے نزدیک اسم اعظم ہیں، پس ان کا ورد رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، لا تأخذہ سنة ولا نوم، ان کو نہ اونگ دباتی ہے نہ نیند۔ اگر اللہ کو اونگ آ جائے یا نیند تو کائنات کو کون سنبھالے گا؟ پلک جھپکتے عالم برباد ہو جائے گا۔ اور قرآن میں دوسری جگہ ہے، تھکان اس کو چھو کر بھی نہیں گئی۔ وہی نوارد سے بالا تر ہیں، مخلوقات پر ان کو قیاس نہ کیا جائے۔ نمبر 4، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، ان کی ملک میں جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیزیں زمین میں ہیں، بندوں کی ملکیت مجازی ہیں۔
ہر چیز کے حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہیں، اس لیے کہ سب چیزیں انہوں نے پیدا کی ہیں، بس وہی مالک ہیں۔ دوسرا، جو بھی مالک بنا ہوا ہے وہ برائے نام مالک ہے۔ نمبر 5، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ایسا کون ہے جو سفارش کرے ان کے سامنے ان کی اجازت کے بغیر؟ ایسا کوئی نہیں، کیونکہ جب وہ مالک حقیقی ہیں تو اپنی ملکیت میں جو چاہیں تصرف کریں، ان سے بعض پر اس کا کسی کو کیا حق ہے؟ کوئی دخل در معقولات نہیں کر سکتا، البتہ مقبولان بارگاہ باذن الہی لب کشائی کر سکتے ہیں۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کے لیے سفارش فرمائیں گے۔ نمبر 6، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتے ہیں وہ جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ما بین ایدیہم وما خلفہم محاورہ ہے، یعنی مخلوقات کے تمام احوال جانتے ہیں، ان کا علم سب چیزوں کو محیط ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ سب چیزوں کو سنبھال سکتے ہیں، نہ ان کے حق میں مناسب فیصلہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور مخلوقات احاطہ نہیں کر سکتی ان کے علم میں سے کسی بھی حصہ کا مگر جتنا وہ چاہیں، یعنی تمام مخلوقات انسان اور ان کے علاوہ اللہ کے علم کے کسی بھی حصہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، مگر خود اللہ تعالیٰ جس کو اپنے علم کا جتنا حصہ عطا فرمائے وہ جان سکتی ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی صفت ہے کہ کوئی انسان یا کوئی مخلوق اس میں اللہ کے شریک نہیں۔ نمبر 8، وسع کرسیہ السماوات والارض، ان کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اور کرسی کے معنی ہیں تخت۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے نزدیک عرش اور کرسی ایک ہیں۔ تخت نشینی اور چیرمینی کا ایک خط ہے، چیرمینی کا ایک خط ہے۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں کرسی ایک مخلوق ہے، عرش سے چھوٹی اور آسمانوں سے بڑی۔ پھر اصحاب ظواہر سلفی کہتے ہیں کرسی کے حقیقی معنی مراد ہیں، یعنی بیٹھنے کی کرسی، مگر اس کی نوعیت مجہول انجانی ہے۔ اور حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ تابعی نے اس کی تعویل علم الہی سے کی ہے، اور وہ یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت بھی کرتے ہیں۔ نمبر 9، ولا یؤودہ حفظہما، اور ان کے لیے دونوں کی حفاظت کچھ مشکل نہیں ہے، یعنی اس قادر مطلق کے لیے آسمان اور زمین کی نگہبانی نہایت آسان ہے۔ نمبر 10، وہو العلی العظیم، اور وہ برتر اور عظیم المرتبت ہیں، یعنی وہ عالی شان اور عظیم المرتبہ ہیں۔ ان 10 جملوں میں توحید کا مضمون اور صفات کمالیہ کا بیان پوری وضاحت کے ساتھ آ گیا۔ ان کو سمجھ لینے کے بعد ہر شخص یقین کر لے گا کہ ہر عزت و عظمت، بلندی و برتری کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں، اور دوسرا ان کا ہمسر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، نہیں زبردستی دین میں، بے شک واضح ہو گئی ہدایت، من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، گمراہی سے، پس جو انکار کرے گمراہ کرنے والے کا اور یقین کرے اللہ کا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو بالتحقیق تھام لیا اس کو ہلکا، مضبوط، نہیں ٹوٹا۔ لانفصام لها واللہ سمیع علیم، نہیں ٹوٹا اس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ لوگ دین اسلام کو خوشی سے قبول کریں، وہی مضبوط دین ہے۔ آیت الکرسی سے توحید کا مضمون اچھی طرح واضح ہو گیا۔ معبود برحق اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اسلام اسی توحید کی دعوت دیتا ہے۔ اب لوگوں کو چاہیے کہ اس کو اپنی مرضی سے قبول کریں، زور زبردستی نہیں۔ عقیدہ دل سے ماننے کا نام ہے، اس میں زبردستی نہیں ہو سکتی۔ البتہ حق بات واضح کرنی ضروری ہے، جو کر دی گئی۔ اب جو اللہ کے دین کو اختیار کرے گا وہ دوسرے ادیان باطلہ سے کنارہ کشی اختیار کرے گا، وہ مزے میں رہے گا، دارین میں کامیاب ہوگا۔ یہ ایسا مضبوط کڑا ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ دوسرے تعلقات آخرت میں ٹوٹ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بات سن رہے ہیں اور اس کا حال جان رہے ہیں کہ کون صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کون طاغوت کے چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ آیت کریمہ، دین قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت گمراہی سے جدا ہو چکی ہے۔ بس جو شخص گمراہ کرنے والوں سے کنارہ کشی اختیار کرے وہ اللہ پر ایمان لائے، اور اس نے بالیقین مضبوط کڑا تھام لیا جو کبھی ٹوٹے گا نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ فائدہ، اس سے اسلام کا ایک اہم اصول معلوم ہوا کہ کسی کو مجبور کر کے اس کا مذہب تبدیل کرانا درست نہیں، کیونکہ مذہب کا تعلق دل کے اعتقاد و یقین سے ہے۔ جبر کے ذریعے زبان سے تو اقرار کیا جا سکتا ہے،
دل کی دنیا نہیں بدلی جا سکتی۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ اسلام کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے محض پروپیگنڈا ہے۔ اسلام جب دنیا میں آیا تو ایک ہی شخص تھا جو مسلمان تھا، وہی اسلام کا داعی اور خدا کا پیغمبر تھا۔ مکہ کا چپا چپا اس کا مخالف تھا۔ پھر 13 سال تک اسلام ان چند کمزور، نہتے اور مظلوم لوگوں کا مذہب تھا جن پر کوئی ظلم و ستم نہیں تھا جو روا نہ رکھا گیا ہو۔ جو اس وقت اسلام کے پاس نہ تلوار تھی، نہ فوج، نہ سپاہ، آخر کون سی طاقت تھی جس کے ذریعے اسلام نے چند ہی سال میں پورے جزیرہ عرب کو مسخر کر لیا؟ یہ یقیناً اس کے عدل و انصاف پر مبنی فطرت انسانی سے ہم آہنگ اور عقل و دانش سے مطابقت رکھنے والی تعلیمات تھیں، نہ کہ تلوار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات، اللہ تعالیٰ کارساز ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے مان لیا، نکالتے ہیں وہ ان کو اندھیریوں سے الی النور، روشنی کی طرف۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم، اور جن لوگوں نے نہیں مانا ان کی کارساز گمراہ کن طاقتیں ہیں، نکالتی ہیں وہ ان کو من النور، روشنی سے، الی الظلمات، اندھیریوں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کارسازی اور کارسازی میں فرق۔ گزشتہ آیت میں فرمایا تھا کہ اللہ کو پکڑو، یہ وہ مضبوط کڑا ہے جو کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ اس پر منکرین اسلام کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بھی اولیاء ہیں، معبود ہیں، ان کی طرف دعوت دینے والے گورو ہیں اور وہ ہمارے کارساز ہیں، وہ ہماری بگڑی بنائیں گے۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ کارسازی اور کارسازی میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مومنین کو تاریکیوں سے اجالے میں لاتے ہیں، ان کی زندگیوں کو سنوارتے ہیں اور آخرت میں ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور منکرین اسلام کے کارساز، بت اور گرو ان کو روشنی سے تاریکی میں پہنچا رہے ہیں، ان کی زندگیاں بگاڑ رہے ہیں اور آخرت میں ان کو جہنم کے دائمی عذاب میں پہنچائیں گے، لہذا ان کو چھوڑو اور اسلام کے حلقہ بگوش بنو۔ آیت کریمہ۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے کارساز ہیں اور ان کو تاریکیوں سے روشنی میں لاتے ہیں، اور جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان کے کارساز گمراہ کرنے والی قوتیں ہیں اور وہ ان کو روشنی سے تاریکیوں میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامید قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تو نے دیکھا نہیں اس کو جس نے کٹ حجتی کی ابراہیم سے اس کے رب میں، اس کی اس وجہ سے کہ دی اس کو اللہ نے حکومت۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جب کہا ابراہیم نے میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ قال انا احیی وامید، کہا اس نے میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر، کہا ابراہیم نے بس بے شک اللہ لاتے ہیں سورج کو مشرق سے، پس لا تو اس کو مغرب سے، پس ہکا پکا رہ گیا جس نے انکار کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ راہ نہیں دیتے لوگوں کو نا انصاف۔ مختصر ترکیب۔ ہدایت کا نور ایک ہے اس لیے النور مفرد لائے، اور گمراہیاں طرح طرح کی ہیں اس لیے الظلمات جمع لائے۔ الطاغوت میں مفرد جمع یکساں ہیں، یہاں جمع مراد ہے۔ حاجہ محاجتاً، بے جا بحث کرنا۔ ان سے پہلے لام جارہ یا با جارہ معذوف ہے۔ بہتا ماضی مجہول، باب سمع و کرما، حیران رہ جانا، مجہول معروف کے معنی ہیں۔ نمرود نے توحید کی دلیل پر اعتراض کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوسری دلیل سے چپکا کیا۔ نمرود بروزن امرود، ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ کا خود سر بادشاہ تھا، خدائی کا دعوے دار بھی تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے خداؤں مورتیوں کی گت بنائی تو قوم نے ان کو نذر آتش کرنے کا فیصلہ کیا۔ سورۃ الانبیاء آیت 57-68۔ مگر چونکہ یہ قانون کو ہاتھ میں لینا تھا اس لیے قوم یہ مقدمہ بادشاہ کے پاس لے گئی
تاکہ حکومت ابراہیم کو یہ سزا دے۔ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا اور سوال کیا، اگر تو ان مورتیوں کو خدا نہیں مانتا تو تیرا خدا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا خدا وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، یعنی وجود بخشتا ہے پھر ایک وقت کے بعد وجود واپس لے لیتا ہے۔ یہ توحید کی پکی دلیل تھی، کیونکہ یہ کام اللہ کے سوا نہ کوئی کرتا ہے نہ کر سکتا ہے۔ مگر نمرود نے کہا، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ ایک پھانسی کے مجرم کو آزاد کر دیا اور بے گناہ کو قتل کر دیا، اور کہا، دیکھ میں نے بھی پہلے کو زندہ کر دیا، دوسرے کو ختم کر دیا۔ یہ اس نے توحید کی پکی دلیل میں فے نکالی، اور وہ غبی تھا، جلانے اور مارنے کی حقیقت ہی نہیں سمجھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، اس خر دماغ کے ساتھ کون مغز پچی کرے۔ کھٹ سے توحید کی دوسری دلیل پیش کی کہ میرا پروردگار روز سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر خدا ہے تو اس کو مغرب سے نکال۔ اس پر وہ مبہوت ہو گیا اور چیما کنم میں پڑ گیا، مگر ایمان نہیں لایا۔ اللہ تعالیٰ نا انصافوں کو ہدایت سے نہیں نوازتے۔ پھر کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا ہوگا، اگر ایمان لائے گا تو جنت باغ میں جائے گا، ورنہ دوزخ آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس نے کہا، میں آگ میں ڈالا جاؤں گا، تجھے آگ میں ڈالوں گا۔ قوم کو حکم دیا، جلانے کی لکڑیاں جمع کرو۔ قوم نے 6 ماہ تک سوختہ ڈھویا، لکڑیوں کا ڈھیر لگا دیا۔ دوسری طرف حکومت کے کرمچاریوں کو حکم دیا کہ میرے لیے جنت باغ تیار کرو، میں اپنی جنت میں جاؤں گا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو باغ بنا دیا، اور نمرود کے دماغ میں مچھر گھس گیا، اس نے دماغ چاٹ لیا اور وہ اسی میں مر گیا، اس کو اپنے باغ میں جانا نصیب نہ ہوا۔ آیت پاک، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا نہیں جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں کٹ حجتی کی، اور اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو حکومت دی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا، میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، پس اس نے کہا، میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، پس اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں اور مغرب کو، اور تو اس کو مغرب سے نکال۔ پس اللہ کا منکر ہکا بکا رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ نا انصافوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ فائدہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز عمل سے ایک سبق ملا کہ مناظرہ کو طول نہیں دینا چاہیے، چٹ پٹ قصہ نمٹانا چاہیے۔ اگر مخاطب کوئی بات نہ سمجھے تو دلیل بدل دے، نہلے پہ دہلا رکھے اور چت کر دے۔ سوال: اگر کوئی جھک کرے اور کہے کہ نمرود یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ مشرق سے روزانہ میں سورج نکالتا ہوں، اور ابراہیم تو اپنے خدا سے کہے کہ آئندہ کل وہ سورج مغرب سے نکالے، تو ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے؟ جواب: ابراہیم علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے، اللہ سے عرض کرتے، اگلے دن سورج مغرب سے نکلتا، قیامت قائم ہو جاتی۔ پھر نمرود کیا کرتا؟ دراصل وہ جانتا تھا کہ ابراہیم ٹھیک کہتا ہے، خدا وہ نہیں، خدا کوئی اور ہے، مگر اس کو ماننا نہیں تھا۔ فرعونیوں کے حق میں سورۃ النمل آیت 14 میں ہے، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، لوگوں نے معجزات کا انکار کیا، درحال کہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا، اس لیے وہ یہ احمقانہ بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔